السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل کے ایک زاہد اور عابد شخص جو بہت زیادہ نیک اور متقی انسان تھا، جو پوری بنی اسرائیل میں مشہور اور معروف انسان تھا، اس کو شیطان نے بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ نیکی کی بجائے کوئی برائی کرے، مگر وہ زاہد اور عابد شخص تھا کہ شیطان کی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شیطان نے اس کو یہ آمادہ کر لیا کہ وہ زاہد اور عابد شخص زنا کرے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ زاہد اور عابد شخص بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کے پاس پہنچا جو زانیہ تھی، اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنی خواستگاری کی کہ وہ اس سے زنا کرنا چاہتا ہے۔ جب اس خاتون نے زاہد اور عابد شخص کو اپنے پاس دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہوئی کہ یہ تو اتنا زاہد اور عابد شخص ہے، یہ تو متقی شخص ہے، یہ تو پرہیزگار شخص ہے، یہ میرے پاس زنا کی غرض سے کیوں آیا ہے؟ اس کی پریشانی بڑھی، مگر وہ خاتون اس بات پہ آمادہ ہو گئی کہ وہ اس زاہد اور عابد شخص کو اس کام سے روک سکے۔ تو اس خاتون نے اس زاہد اور عابد شخص کو سمجھایا اور اس کو بتایا کہ یہ کام آپ کو زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ آپ کا ایک بہت اچھا چرچا ہے، آپ بنی اسرائیل میں زاہد اور متقی انسان کے حوالے سے آپ مشہور ہیں، آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا، یہ اچھا کام نہیں ہے، زنا کرنا بری عادت ہے، آپ کو اگر یہ بری عادت پڑ گئی تو آپ کی جو پرہیزگاری ہے، آپ کا جو تقوی ہے وہ جاتا رہے گا۔ وہ زاہد اور عابد شخص جو اس غرض سے آیا تھا اس عورت کے پاس، اس زاہد اور عابد شخص کو اس عورت نے یہ سمجھا کر واپس بھیج دیا کہ وہ اس کام سے باز آ جائے۔ وہ زاہد اور عابد شخص تو اس کے پاس سے چلا گیا، مگر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اسی رات کے انہی لمحات میں پروردگار عالم نے اس عورت پہ موت نازل کر دی۔ وہ عورت فوت ہو گئی، اور صبح جب لوگوں نے صبح کی تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا پایا کہ یہ میری کنیز ہے، اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو اور اس کے جنازے میں شریک ہو۔ لیکن پھر بھی لوگوں میں تشویش پائی جاتی تھی، کیونکہ لوگ اس کے کردار کو جانتے تھے کہ یہ ایک فاحشہ عورت ہے اور یہ ایک زانیہ عورت ہے۔ کوئی آدمی اس کی تجہیز و تکفین پہ راضی نہ ہوا اور نہ ہی کسی نے اس کے جنازے کا بندوبست کیا، حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب موسیٰ ابن عمران پہ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ جاؤ اور میری اس کنیز کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو اور اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، آپ کے اصحاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب وہاں پہنچے اور اس کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی تو لوگ چوک در چوک جمع ہو گئے اور بہت سے لوگ جو ہیں اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے موسیٰ وجہ کیا ہے کہ آپ اس فاحشہ اور زانیہ عورت کے تجہیز و تکفین خود کر رہے ہیں اور اس کے جنازہ کو بھی کندھا بھی دے رہے ہیں اور جنازہ پڑھا بھی رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ پروردگار عالم نے ایک آدمی کو برائی سے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تو دوستو، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو کسی ایک برائی سے روکتا ہے تو وہ چاہے انسان خود کتنا بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ کسی کو کسی برائی سے روک رہا ہے، کسی برے کام سے روک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو برائی سے روکنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور نبی کو حکم دیتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جیسا کہ اسلام میں ہے، اسی طرح اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔